بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پڑھ رہے تھے. اس میں ہم لوگ 39واں باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. تو چلیں شیخ پڑھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن يكذب الله، أتريدون أن يكذب الله، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. أيوة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتقض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك الحديث بما لا ينفعهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. ٹھیک، اور ایک بار بھی پڑھ لینا کیا شیخ؟ بس ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پڑھ لیں گے. ٹھیک، وہ بھی مختصر ہی ہے، انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. چلیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات. جحود کہتے ہیں اصل میں انکار کو. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. تو الجحد الانکار کو کہتے ہیں. یعنی باب اس بیان میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو ان کا کیا حکم ہے، اس طرح کا عمل کیا کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے سورۃ الرعد میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور اس سے پہلے جو کافر کفار گزرے ہیں ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کا انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں سے الرحمن بھی ایک اسم ہے، ایک صفت ہے، تو یہ اس کا وہ انکار کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے، یہ ان کا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. حضرت علی نے کہا تم لوگوں سے
یا عوام الناس سے اتنی باتیں کہو، ایسی باتیں کہو جو وہ جانتے ہیں، جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات کہی، اس میں ان کا مقصد یہ ہے، یا اس کے بعد والے جو آیت جو اثر منقول ہے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی ذہنی بساط کہاں تک کام کرتی ہے اور کتنی چیزیں ان کو ہضم ہوتی ہیں۔ اب سامعین میں یا عوام میں سارے لوگ ایک ہی مرتبے کے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ طلبۃ العلم کہلاتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ تصدیق کرتے ہیں، اور جو لوگ جاہل ہیں، جو لوگ نادان ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، جاؤ ہم نہیں مانتے ہیں اس کو۔ تو اس طرح وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، ان کی جو نادانی ہے یا ان کی جو ناواقفیت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو ان کو نہ بتلاؤ یا ان سے ایسی ہی بات کرو جس کو وہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتدریج بتلایا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب بہت سارے جگہوں پر آپ جائیں گے، کوئی دعوتی اصلاحی کام کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو پہلی بات تو ان کو نماز، بنیادی عقائد کچھ نہیں پتہ چلتے، دھیرے دھیرے ان کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد چل کے وہ بہت ساری چیزیں توحید کی اور دیگر احکام کی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ان کے اوپر شروع سے کچھ محنت کی جانی چاہیے، تب جا کر وہ باریک جو چیزیں ہیں ان کو جب سمجھایا جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ان ساری چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان سب کا انکار کر بیٹھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو آپ اس کو سرے سے نہیں بولیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، بولنا ہے، لیکن بس اس کے لیے ان کو ذہنی طور پر دھیرے دھیرے سمجھا کر لانا ہے، کیونکہ جب تک مطلق ایک انسان کو علم نہیں ہوگا تو وہ بہت جلد کسی چیز کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس چیز کا وہ اتنا قابل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بولنے کا یا قول کا یہ مطلب ہے، مفہوم اس کا اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا اثر یہاں حضرت ابن عباس سے منقول ہے، انہوں نے دیکھا کہ جب ایک حدیث حضرت ابن عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق، تو دیکھا کہ ایک آدمی نے ایسے بس جیسے سر جھٹکتے ہیں، ہم کسی چیز کو سنتے ہوئے کسی چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو اثر ہوتا ہے چہرے پر، ہمارے حرکت و عمل پر، ہم جس طرح کبھی سر جھٹکتے ہیں اس طرح، تو ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سامعین میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اس طرح کی بات جب وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات کرتے ہیں یا آیتوں میں سے کچھ متشابہ آیتوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف جو ظاہری چیزیں ہیں، جو صحیح طور پر سمجھ میں آنے والی موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو جب سمجھ جاتے ہیں تو ایک طرح کی رقت ان پہ طاری ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں ان پر یہ لوگ سر جھٹکتے ہیں یا اس طرح انکاری جو علامتیں ہوتی ہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو ایک تنبیہ کے طور پر کہا، کیا ہیں یہ لوگ کیسے، کیا ان لوگوں کے خوف کا تقوی کا معیار ہے؟ یہ گویا کہ تنبیہ کے طور پر، استنکار کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں، سوال نہیں۔ دیکھیے انہ رأى رجلا انتفض، جیسے بپھر جانے کو کہتے ہیں انتفاض، لما سمع حدیثا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفات استنکارا لذلك، حضرت ابن عباس نے اس کی نکیر کرتے ہوئے گویا کہ یہ بات کہی، فقال ما فرق هؤلاء، ان لوگوں کے خوف کا معیار کیا ہے؟ فرق کہتے ہیں ڈرنے کو، ولکنہم قوم یفرقون، تو یفرقون بمعنی یخافون، تو یہ فرق نہیں ہے۔ را کے سکون کے ساتھ اگر فرق کہتے ہیں تو وہ دو چیزوں میں
کیا امتیازی باتیں ہیں اس کو کہتے ہیں. یہاں فرق یفرق فرقا یہ کہتے ہیں خوف کو. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں یجدون رقۃ عند محکمہ، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی محکم آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو یہ لوگ بڑی یعنی کہ رقت کا اظہار کرتے ہیں، ان کا دل پسیج جاتا ہے. لیکن جب کوئی بات متشابہ ہوتی ہے وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ متشابہ، کوئی بات متشابہ ہوتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کو واضح طور پر جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ لوگ اس کو گویا کہ انکاری انداز اپناتے ہیں اس کے لیے. تو یہ گویا کہ نکیر کی حضرت ابن عباس نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. سورہ آل عمران کے آغاز میں جو آیت ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں اس کو، والذی انزل علیک الکتاب، وہاں سے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. کیا ہوا؟ صحیح پڑھے؟ پھر سے پڑھے. زیغن ہے نا، مرضن پڑھے شیخ. زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يتذكر إلا أولو الألباب. ٹھیک. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ایک قرأت ایسی ہے وقف کی اللہ پر، اور ایک قرأت ایسی بھی ہے وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تو جو لوگ کجروی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، زائغ ہے، وہ لوگ ایسے متشابہ آیتوں کو پکڑ کر وہ اس سے عبرت حاصل کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ ان کا وتیرہ، ان کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو بس یہ ایسی آیتیں ڈھونڈنا جس میں معنی میں کچھ تضاد معلوم ہو. یہ ابتغاء الفتنہ، ایک فتنہ مچانے کی کوشش. گویا کہ اچھا آپ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کبھی یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بھئی آپ تو راہ راست دکھاتے ہیں. اور کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تم تو کسی کو چاہتے ہیں کہ ہدایت دیں تو تم ہدایت نہیں دے سکتے. اب ایسے جو بظاہر ایسا معلوم ہو کہ اس کے اندر کچھ تشابہ ہے، کچھ تضاد ہے، ایسی آیتوں کو پکڑ کر یہ لوگ فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، صحیح معنی میں، حقیقی معنوں میں ایسی جو آیتیں ہیں اس کا حقیقی معنی مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دوسرا الراسخون فی العلم بھی جانتے ہیں. جو وصل کی اگر قرات کر لیں تو اس صورت میں راسخین فی العلم ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا انا من الراسخین فی العلم. یہاں اس آیت کو جب پڑھ کر انہوں نے سمجھایا تو یہ ذکر کیا کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں. میں بتاؤں گا جو آیتوں کی تفسیر وضاحت طلب ہوگی. تو یہ بات کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، یا کس پس منظر میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ وضاحت کریں گے مشائخ. الراسخون فی العلم کا جب تذکرہ آیا تو حضرت ابن عباس نے کہا انا من الراسخین فی العلم. جی مشائخ بولیں کچھ. یعنی وہ فخر کے طور پر تو نہیں کہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی دیے تھے، اور بہت سے آیتوں خود مفسر، پہلے مفسر قرآن ہے نا وہ. جی جی تفسیر ابن اس عباس وجہ سے جی جی چلیں. اور کوئی وضاحت؟ جی مشائخ وضاحت ہے کسی کے پاس اور کچھ بولنا ہے یا آگے بڑھیں گے؟
دیکھیے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، ان کا مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعریف کریں. کچھ لوگ ایسے تھے معاشرے میں جو گویا کہ یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی کوشش کرتے تھے کہ بہت ساری چیزیں قرآن میں ایسی ہیں جس کا مطلب لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو فکرہ تھا، یہ جو فکرہ ہے، یا اس کو جو لوگ اس کو جو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے آیتیں ہیں جو سمجھی نہیں جا سکتی، تو یہ اس کے رد میں گویا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. راسخین فی العلم جو ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں ان معنوں کو، اور جس قدر اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، ان سے جو بھی اقوال منقول ہیں تفسیر میں، اس اعتبار سے راسخین فی العلم ہیں، وہ حضرت ابن عباس ہیں. تو ایسے لوگ جو یہ شوشہ چھوڑنا چاہتے تھے کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت کتاب نازل کی تاکہ یہ لوگ ان آیتوں میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اگر معنی مطلب سمجھیں گے نہیں تو کیسے تدبر مکمل ہوگا؟ تو یہ چیز بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، فرامین کو، آیتوں کو سمجھنے والے بہت سارے لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ کسی کے سمجھ میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر بہت سارے ایسے علماء ہر دور میں پائے جائیں گے، رہیں گے، جو معنی، مفہوم کو، تفسیر کو سمجھیں گے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بات کہی تھی وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا دی تھی، وہ اسی کے نتیجے میں بہت سارے آیتوں کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات ان پر ظاہر ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ محکم آیتوں کو مان لیتے ہیں، محکم آیت وہ ہے جو جس کا معنی بالکل واضح ہے. جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ حج اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے تو یہ معلوم ہو گیا. لیکن جہاں آیتیں آتی ہیں صفات سے متعلق، تو وہاں اگر کوئی انسان سر جھٹک لے اور کہے کہ نہیں یہ سب ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے. قرآن تو سارا کا سارا سمجھ میں آئے گا. جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھ سکتے. لیس کمثلہ شیء. اب یہ کہیں کہ ہر چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ سب ایک ہی طرح کی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے شیخ ابن عثیمین اس کے لیے ایک واضح مثال دیتے ہیں. جو لوگ صفات میں تعویل کرتے ہیں ان کے لیے ایک مثال انہوں نے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے، یا اس کے بدن کی، یا اس کے اور بھی جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی مذکور ہیں، اصبع کی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ وہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے آنکھوں میں آپ ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایسی جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق باتیں ہیں، اس کو مخلوق کی صفت سے یا مخلوق کے طرح تشابہ کر کے دیکھنا نہیں چاہیے. کیسے؟ اب دیکھیے انہوں نے مثال دی مخلوق کی مخلوق سے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ ایک بلی کا بھی ہے، بلی جو پنجہ مارتی ہے اس کا بھی ایک ہاتھ ہے، وہی ایک ہاتھ ہمارا بھی ہے. تو کیا یہ ہمارا ہاتھ اور بلی کا ہاتھ دونوں ایک ہیں؟ حالانکہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن دونوں کی صفت کافی مختلف ہے. جب یہ ایک مخلوق کا حال ایسا ہے کہ ایک بلی کا ہاتھ ایک انسان کے ہاتھ کی طرح نہیں ہو سکتا، تو پھر جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن حیوانوں کو پیدا کیا، وہ ذات جب ان کو پیدا کر کے الگ الگ کر سکتی ہے، تو کیا یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ مخلوق میں خود اتنا بڑا تفاوت ہے، اور یہ چیز ہماری عقل سمجھتی بھی ہے، مانتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے. اس کے باوجود جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. چلیے یہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ایک بات اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، وہ یہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کے بنود لکھنے کی کوشش کی، لکھوانے کی کوشش کی، بات بڑھ رہی تھی آگے، تو سب سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے کہا تو جو سہیل بن عمرو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں لکھیں گے، ہم تو الرحمن تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سوائے یمامہ کے رحمان کے اور کسی رحمان کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، وہ کسی بت کو کہتے تھے اس طرح کی باتیں۔ تو اب صحابہ کو اس سے ناراضگی ہوئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجیے، ان سے لڑ لیتے ہیں ہم لوگ، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، رہنے دو، اب آپ کو کیا لکھنا ہے؟ سہیل بن عمرو نے کہا کہ دیکھو ہم جاہلیت سے جو چیز لکھتے آ رہے ہیں وہ یہی بسمک اللہم، ہم یہی لکھیں گے، اے اللہ تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں گویا کہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر کوئی بات نہیں، لکھنے دو۔ تو انہوں نے الرحمن لکھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ الرحمن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہے تو اس کا انکار کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ تو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، تم اللہ کو اللہ پکارو یا رحمان پکارو، بات تو ایک ہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جس طرح کفار مکہ انکار کرتے تھے رحمان کو ہم نہیں مانیں گے، اسی طرح کچھ گمراہ فرقے جنہوں نے بہت ساری صفات کو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں، غصہ کی جہاں بھی بات آئی وہاں پر کہہ دیا کچھ اور ہی اس کا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح اگر جو ہے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو اس کی بھی تعویل کر دی، کہا کہ اگر رحم کو ہم مان لیتے ہیں تو اس سے جسم کا ہونا لازم آتا ہے، اگر جسم ہوگا تو پھر ہم اور ایک اللہ تعالیٰ اور ایک انسان دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ذہن سے بنائی اور یہ سوچ لیا کہ یہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہو جائے گا، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس سے کچھ چیز لازم آتی ہے، نہیں آتی ہے۔ بات اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نام اپنے لیے ذکر کیا، جو صفت اپنے لیے ذکر کیا، اس کو ثابت کرنا چاہیے ہو بہو جیسے اللہ اس کے رسول نے ثابت کیا۔ بس رہی حقیقت کی بات تو پھر وہ نہ ہماری طرح ہے اور اس کی نہ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے اور نہ اس کا رحم ہمارے رحم کی طرح ہے۔ ہم جس طرح رحم کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ایسے ہی ہے؟ بلکہ اس کا رحم تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم تشبیہ کے باب میں دیکھیں گے تو بہت سارے گمراہ فرقوں نے اس میں تشبیہ کر کے تشبیہ کا موقف اپنا کر بہت سارے لوگوں نے گمراہی کی راہ اختیار کی، اور کچھ لوگوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہی کر دیا۔ تو پھر اس طرح انکار کرنے سے تعطیل لازم آتی ہے۔ کسی نے تشبیہ کا موقف اختیار کیا، کسی نے تعطیل کا موقف اختیار کیا۔ ان سب چیزوں میں سب سے صحیح موقف سلف صالحین کا ہے کہ ان چیزوں کی کیفیت کے پیچھے، تشبیہ کے پیچھے نہ پڑا جائے، بلکہ اس کو ہو بہو جیسے اللہ اس کے رسول نے ثابت کیا ہم ایسے ہی ثابت کریں۔ تو یہاں یہ قریش انکار کر رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہم یکفرون بالرحمن، اللہ تعالیٰ کے اس نام کا انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا انکار کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پر کما حق ہو جو ایمان مطلوب ہے اس کے اندر اس طرح کی کمی ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے معطلہ کو، جہمیہ کو، معتزلہ کو، ان کو کچھ لوگوں نے تو کافر قرار دیا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، اب یہ جو انسان ہیں یہ اگر کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے ایک بات ثابت کر رہا ہے تو آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو پھر تو آپ کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس میں یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ چونکہ تعویل کر رہے ہیں اسی لیے یہ لوگ فاسق ہیں، گمراہ ہیں، اس وقت تک جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر لیں۔ تو یہ توبہ کر لیں گے اور بالکل سلف صالحین کی طرح موقف اپنائیں گے تو پھر اس صورت میں ان کا یہ عقیدہ درست ہو جائے گا۔ یہ جہمیہ، معتزلہ، ان لوگوں پر علماء اسلام نے برابر ہر دور میں رد کیا۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے الرد علی الجہمیہ والزنادقہ کے نام سے کتاب لکھی۔ تو یہ ساری چیزیں عقائد کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں، اس لیے ان افکار پر رد کیا گیا، باقاعدہ کئی ایسی تالیف ہیں اس میں۔
اچھا، اب اس سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک مسئلہ جو اس سے مستنبط ہو رہا ہے عدم الایمان بشیء من الاسماء والصفات. اگر کوئی انسان اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کے نام کا انکار کرتا ہے یا اس کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے تو پھر اس سے ایمان کے معدوم ہونا، ایمان کا معدوم ہونا، یعنی اس کا ایمان سرے سے نہیں ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے، وہ لوگ اللہ کو اللہ مان رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم رحمان نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ہم یکفرون بالرحمن، یہ تو رحمان کے کافر ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں. تو اس طرح کسی نام کو اللہ تعالیٰ کے یا کسی صفت کو نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کے کفر کا سبب ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اوپر کما حق و ایمان نہ لانے کا سبب ہے. دوسری چیز تفسیر آیت الرعد، سورہ رعد کی جو سورہ رعد کی جو آیت یہاں پر مذکور ہے کذالک ارسلناک فی امۃ، یہاں تک وہم یکفرون بالرحمن، تو یہاں پر یہی بات ذکر کی گئی کفار مکہ کے تعلق سے، یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں، یہ لوگ رحمان کے کافر ہیں. تو اس طرح رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سمیع العلیم، ان سب کا انکار کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کی طرح ہے. الثالثہ ترک التحدیث بما لا يفهم السامع. تیسری بات، یا ان آثار کی روشنی میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی کہ اگر سامع کچھ اس قدر ابتدائی طالب علم کی طرح ہے یا بہت ہی کم معلومات والا ہے تو اب اس کو اتنی اونچی باتیں نہ سمجھائی جائیں جو اس کے سمجھ میں فی الحال نہیں آتی. یہ اور بات ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی علم میں، جانکاری میں وسعت پیدا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو یہ ساری چیزیں بتائی اور سمجھائی جا سکتی ہیں. لیکن کوئی بھی چیز اس کو ابتدا میں اتنی مشکل ایسی نہ سمجھائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں سے بیزار ہو جائے یا انکار کرے. اچھا، چوتھی چیز ذکر العلہ انہ یفضی الی تکذیب اللہ ورسولہ ولو لم یتعمد المنکر. اچھا، یہ بات، اس کی وجہ جو یہ منع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ اس کے رسول کی یہ لوگ تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، بولیں گے نہیں نہیں چلو ایسا نہیں ہے اسلام میں کچھ بھی. حالانکہ یہ لوگ ایسا جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتے، لیکن چونکہ ان کا علم، ان کا ذہن، ان کی بساط ہی اتنی، یہ سمجھ ہے، ان کی سمجھ ہی اتنی محدود ہے کہ وہ گویا کہ غیر متعمد طور پر، یا ہے کہ نہ جانتے نہ سمجھتے ہوئے ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دیتے ہیں. تو اسی لیے مدعو یا جو آدمی آپ کا مخاطب ہے اس کے سمجھ کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. پانچویں چیز کلام ابن عباس لمن استنکر شیئا من ذلك وانہ اہلکہ. جو لوگ محکم آیتوں کو مانتے تھے جس کے معنی واضح ہوں، اور متشابہ جس کا معنی واضح نہ ہو، ما خفیہ معنی جسے کہتے ہیں کہ معنی جس کا دقیق ہو، وہ چیز نہ سمجھ میں آئے، ایسی چیزوں کو جو لوگ نہیں سمجھتے تھے یا اس کا انکار کرتے تھے تو ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے گویا کہ نکار دیا اور ان کو تنبیہ کی، ان پر غصے کا اظہار کیا کہ یہ ایمان کا تقاضا یا ایمان کا مطالبہ نہیں. ایمان کا مطالبہ یہ ہے کل من عند ربنا، ہم ہر چیز کو، متشابہ آیتوں کو بھی، محکم آیتوں کو بھی، ہم یہ مانیں کہ یہ سب کی سب چیزیں، سب کی سب آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہ چیز انسان سے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ متشابہ آیتوں پر بھی ایمان لائے اور محکم آیتوں پر بھی ایمان لائے، اور متشابہ آیتوں میں فتنے کی کوشش نہ کرے. یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. ہم لوگ یہیں پر رک جاتے ہیں اس باب کے اختتام پر. کل انشاءاللہ ہم لوگ 40واں باب، باب قول اللہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا پڑھیں گے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.